السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، میرے والد صاحب نے بتایا کہ 1942 میں راجن پور میں شدی تحریک زور پکڑ گئی۔ ہندو مسلمانوں کو جبرن ہندو بنا رہے تھے، چنانچہ 6 یا 7 خاندان ہندو بن گئے، سر پر چوٹیاں رکھ لی اور مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ مسلمانوں میں بہت اضطراب پھیل گیا۔ راجن پور کا ڈاکٹر سکھ تھا، اے سی بھی ہندو تھا اور پولیس بھی ہندو تھی۔ مسلمان کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی اور میرے والد صاحب کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو لانے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ شاہ صاحب جب راجن پور تشریف لائے تو لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ شاہ صاحب نے حسب معمول سورہ یاسین پڑھی۔ اللہ کے اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ نہ صرف مرتد مسلمان خاندان واپس اسلام میں داخل ہوئے، بلکہ کچھ ہندو بھی اللہ کا کلام سن کر مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں پر شاہ صاحب کا رعب چھا گیا اور شدی کی تحریک ختم ہو گئی۔ 1945 میں پھر اس تحریک نے سر اٹھایا۔ راجن پور کے مسلمانوں نے پھر شاہ صاحب کو بلانے کا پروگرام بنایا تو ہندو گوشہ نشین ہو گئے اور شدی تحریک ختم کر دی۔ پہلا واقعہ، دوستو، سورہ یاسین کو اس موقع پر کئی بار آزمایا گیا۔ چند سال قبل میری ایک عزیزہ وضع حمل کے لیے لیبر روم میں داخل ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ تو الٹا ہے اور تقریباً 12 گھنٹے میں فراغت ہوگی، ابھی کافی دیر ہے۔ میں نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر بی بی کو پلا دی تو آدھ گھنٹے میں بی بی فارغ ہو کر گھر چلی گئی۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے جب لیبر روم آنے کے لیے نرس کو فون کیا تو نرس نے بتایا کہ وہ بی بی تو فارغ ہو کر گھر بھی چلی گئی اور کوئی دقت بھی نہیں پیش آئی۔ یہ بات سن کر لیڈی ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے اس کو یاسین شریف والی بات بتائی تو وہ محترمہ بھی حیران رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا واقعہ، دوستو، چند ماہ بعد اسی طرح میری ایک اور عزیزہ کا وضع حمل ہونا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے 12 گھنٹے کا پروگرام بتایا، مگر باری تعالیٰ نے یاسین شریف کی برکت سے باخیریت 1 گھنٹے کے اندر اندر فارغ کرا دیا اور لیبر روم والی سارے حضرات حیران رہ گئے۔ میں نے ان کو یاسین شریف کی برکات بتائیں تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اصل بات دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا واقعہ، دوستو، مولانا محمد اسلم رحمۃ اللہ تعالی نشتر کالج ملتان کے خطیب رہے ہیں۔ ایک دن ان کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں ایک غریب آدمی بیٹھا رو رہا تھا اور مولانا رحمۃ اللہ تعالی کو بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی 2 دن سے لیبر روم میں داخل ہے، اس کا وضع حمل ہونا تھا، بچہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی۔ اب ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن تجویز کیا ہے، علاج پر کافی رقم خرچ کر چکا تھا اور خون کی 2 بوتلیں بھی فراہم کرنا تھی۔ مولانا نے تھوڑا سا پانی میرے سامنے منگایا، یاسین شریف پڑھی اور مریضہ کو پلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ اللہ کی شان، یہ پانی پلانے کے فوراً بعد وضع حمل ہو گیا اور آپریشن کے تمام پروگرام ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 قبائل میں صلح۔ دوستو، تقریباً 12 سال قبل بٹ گرام سے آگے جبوڑی کے علاقے میں ایک جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ ہماری جماعت کے امیر محکمہ حیوانات کے ڈائریکٹر تھے۔ جبوڑی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی مختلف بلندیوں پر 5 شہر آباد ہیں اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مسجد ہے۔ جو ہی ہم اس پہاڑ کے قریب ہوئے تو سب سے پہلے پولیس والوں سے ملاقات ہوئی۔
پولیس والے ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے اور بتایا کہ یہاں ایک چشمے پر جھگڑا چل رہا ہے۔ پچھلے 18 دن سے 2 قبائل میں جنگ جاری ہے، 20 آدمی مر چکے ہیں، لاکھوں روپے کا اسلحہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بھی پریشان کن تھی۔ ہم نیچے والی مسجد میں داخل ہوئے، عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اوپر پہاڑ والے نیچے والوں پر گولیاں برسا رہے تھے اور نیچے والے چھپ کر اوپر فائرنگ کر رہے تھے۔ جنگ کا سماں تھا، تمام جماعت روزے سے تھی، مغرب کی اذان دی، کوئی بھی مسجد میں نہ آیا۔ ہمارے کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، کھجور کے ایک دانے سے افطاری کی، پانی بھی نہ مل سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ رک گئی، بازار کھل گئے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ وہاں آ گئے، ہماری جماعت سے ملے اور کہا کہ پٹھان جماعت والوں کی بات مانتے ہیں، آپ ان دونوں قبائل میں صلح کرا دیں۔ دونوں قبائل کے بزرگوں کو پولیس نے ملایا، ہمارے امیر صاحب اور مجھے صلح کرانے کے لیے بلایا گیا۔ ہم دونوں نے فریقین کی بات سنی، پھر دونوں کو صلح کی ترغیب دی، اللہ کا واسطہ دیا۔ کئی گھنٹے تک ہم منتیں کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ ایس پی اور اے سی نے آخر تنگ آ کر ان کو دھمکیاں دی اور ان دونوں قبائل نے ان کو برا بھلا کہا، معاملہ اور بگڑ گیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ آخر مسجد میں واپس آئے تو فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ عصر کا وقت ہوا، مغرب گزر گئی، عشاء کا وقت گزر گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملا کیونکہ بازار بند تھے، پانی نہ ملتا تھا، اس لیے آدھی رات تک بھوک اور پیاس اسی میں گزر گیا۔ افطاری کے لیے بھی کچھ نہ ملا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے۔ امیر صاحب نے سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرنے کی ترغیب دی۔ 41 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر رو رو کر ان دونوں قبائل کی صلح کے لیے دعا کی۔ تمام ساتھی روتے رہے۔ دعا ختم ہونے پر فائرنگ بھی ختم ہو گئی، مسجد نمازیوں سے بھر گئی، بازار کھل گئے۔ ہم نے مقامی ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فائرنگ کر رہے تھے کہ یکدم خیال آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے۔ یہ خیال دونوں قبائل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ڈالا اور چند شرائط پر دونوں قبائل میں صلح ہو گئی، اور یہ سب کلام اللہ کی برکت کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھانا کم ہونے کا خوف اور سورہ یاسین کا اثر۔ دوستو، ایک اور موقع پر گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ صبح کے وقت ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیدل جانا تھا۔ سفر خاصا لمبا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا سامان سر پر اٹھایا اور سب نے چلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس لیے آٹا چاول وغیرہ نہ خریدے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے خرید لیں گے۔ دوپہر کے وقت نئی پہاڑی پر پہنچے، صرف 5 مکان اور ایک مسجد تھی۔ کیونکہ کھانے پکانے کا نظام میرے ذمہ تھا، میں نے راشن چیک کیا تو ایک آدمی کے راشن سے بھی کم چاول اور دال تھی۔ دکان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی دکان نہیں، راشن وغیرہ تو اسی پہاڑی پر ملے گا جو ہم صبح کے وقت چھوڑ آئے تھے۔ ہمارا رہبر ہمیں نئی پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب واپس جانا بھی ہمارے لیے ناممکن تھا۔ عصر کے وقت 4 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے رات ہمارے ساتھ ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب جماعت میں کل 15 آدمی تھے جن کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا تھا۔ میں بہت ہی پریشان بیٹھا تھا۔ امیر صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے میری پریشانی دیکھ کر کھانا پکانے کا چارج لے لیا۔
اور مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ساتھ والے جنگل میں جانے کو کہا۔ وہاں سے ہمیں تھوڑے سے جنگلی شہتوت اور زیتون زمین پر پڑا ہوا ملا، اٹھا کر لے آئے اور افطاری اس سے کی۔ اب امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ میں کروں آپ دیکھتے رہیں، پوچھیں نہیں کہ کیا کر رہے ہو، اور جو کہوں وہ کرو۔ امیر صاحب نے 2 بڑے دیگچے پانی سے بھر کر چولہوں پر چڑھا دیے، ایک میں بس 1 چھٹانک دال چنا اور دوسرے میں 2 چھٹانک کے قریب چاول ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سحری کے وقت بھی امیر صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور دونوں دیگچے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے، چنانچہ سحری بھی 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ فجر کی نماز اور دوسرے اعمال سے فارغ ہو کر جب میں نے دیگچے کھولے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ جب سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو امیر صاحب نے بتایا کہ آپ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں کہ جہاں کھانا کم ہونے کا ڈر ہو یاسین شریف پڑھو، آج آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ ہی لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا علاج بچے کا قرآنی علاج۔ دوستو، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی، جن اکابر سے میں نے قرآن شریف اور حدیث شریف پڑھی ہے، وہ سورہ فاتحہ کا جب ذکر خیر آتا تو فرمایا کرتے تھے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں اور آپ بھی اجازت دیجئے، کیونکہ اجازت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عامل کی قوت ارادی اس میں مؤثر ہوتی ہے جو ان کے ایمان کی قوت ہے۔ اگر اجازت ہو وہ نیچے مستقل ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ آپ بھی آزمائیں۔ یہاں سامنے اسکول میں ایک ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے، ماسٹر اقبال صاحب، اب وفات پا گئے ہیں۔ ہمارے محلے میں رہتے تھے، ان کا بچہ بالکل سوکھ کر لاغر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس پر زیادہ پیسے نہ خرچ کیجئے، یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، آرام سے اس کی جان نکلنے دیجئے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا۔ ویسے ماسٹر اقبال صاحب ہمارے عقیدے کے بھی نہیں تھے، دوسرے خیال کے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اس بچے کو حضرت کے پاس لے جاؤ۔ وہ بیچاری بچے کو لے کر ہمارے ہاں آئی تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں قرآن شریف پڑھا کرتی ہوں اور اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتی ہوں، تم 40 دن اس بچے کو پانی پلا دو، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو تم ڈاکٹر کی پرواہ ہی نہ کرو۔ وہ بیچاری رو رہی تھی کہ یہ تو اب بس ختم ہے۔ خدا کی شان، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، فرق پڑتے پڑتے 40 دن کے بعد بچہ بالکل بھلا چنگا تندرست ہو گیا اور اب وہ دکان کرتا ہے، مجھے ملتا ہے۔ اللہ کی قدرت، مجھے یاد ہے کہ جب 40 دن گزر گئے تو وہ پھل اور ہار جس میں نوٹ پروئے ہوئے تھے والدہ محترمہ کو پہنانے کے لیے لے کر آئی۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بچہ تھا۔ سب ڈاکٹروں نے ان بیچاروں کو مایوس کر دیا تھا، آج یہ الحمدللہ 40 دن کے بعد بالکل توانا اور صحت مند ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ میں والدہ صاحبہ کے کپڑے اور ہار خوشی سے لائی ہوں۔ حضرت نے فرمایا چونکہ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا گیا ہے، کوئی دنیا کا کام نہ تھا، نہ اس پر کوئی دمڑی یعنی کہ ایک دمڑی بھی خرچ نہیں ہوئی، اس لیے یہ ہار اور یہ کپڑے بالکل اس وقت جائز نہیں ہیں۔ حضرت نے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کا مول نہ لو، ہم نے تو تمہیں کوئی اور دوا دی ہی نہیں، کوئی دارو بھی نہیں دیا، کلام اللہ یہ پڑھتی تھی، تم نے بھی آیتیں تب ہی انہیں پڑھنا تھا، اثر اللہ کے کلام نے کیا، تم خدا کا شکر ادا کرو،
لیکن اس وقت قطعاً ایک پائی بھی ہمارے اوپر حرام ہے، وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ اوپر حرام ہے وہ مانتی ہی نہیں تھی، سمجھتی ہی نہیں تھی کہ جہاں جہاں گئے ہیں تعویذوں کے پیسے لیتے ہیں۔ بہرحال بیچاری جہل عورت تھی، حضرت نے نہیں لینے دیے۔ اس طرح سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سورہ فاتحہ کو آزمانے کی توفیق دے تو ضرور آزمائیں۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بلکہ اجازت دینے کی بھی اجازت ہے۔ 40 دن تک 41 مرتبہ روزانہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اگر میم کے نیچے زیر لگا کر اور الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بہت اچھا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اس سورہ کے 7 آیتیں ہیں اور ہر دفعہ میم کے نیچے زیر لگا کر ملا کر پڑھیں گے تو اس کا اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم